اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ آخری پروگرام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم رہنما جنہوں نے خلافت کی بنیاد مضبوط کی، ارتداد کے فتنے کو ختم کیا اور اسلام کو ایک مضبوط ریاست میں تبدیل کیا۔ آج ہم جانیں گے کہ ان کے آخری لمحات اور اس وقت کے ملکی حالات جب پوری مسلم امہ ایک نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مختصر لیکن انتہائی اہم تھا، لہٰذا اس نازک ترین دور میں انتہائی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قسم کے فوری اقدامات اشد ضروری تھے، جن پر آئندہ ہمیشہ کے لیے امت کی بقا کا انحصار تھا۔ چنانچہ آپ نے اس موقع پر صدق و اخلاص، دینی بصیرت، فہم و فراست، عزم و استقامت اور بے مثال ایمانی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی قابل تحسین اور دورس قسم کے اقدامات کیے۔ خلافت کے ابتدائی دنوں میں کئی قبائل نے اسلام چھوڑنے یا زکوٰۃ نہ دینے کی کوشش کی، جس سے فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہر فتنے کا فیصلہ کن جواب دیا اور ارتدادی قبائل کی مکمل اصلاح کی۔ اس دور میں اسلامی ریاست مضبوط ہو رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ان کا نام ہمیشہ روشن اور ان کا کردار ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گا۔ مالیاتی نظام قائم ہوا، زکوٰۃ اور خیرات کے نظام مضبوط ہوئے، عدالتیں قائم کی گئیں تاکہ ہر معاملے میں عدل و انصاف ہو، فقراء، یتیم اور محتاج محفوظ اور معاونت حاصل کر سکیں۔ شام، عراق اور ایران کی سرحدوں تک اسلام کی حکومت پھیل رہی تھی، بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں۔ وفات کے بعد پورے مسلم معاشرے میں ایک نازک لیکن ایک مستحکم ماحول موجود تھا، چونکہ ریاست مضبوط اور متحد تھی۔ آپ نے اپنی قیادت کا ہر لمحہ اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے اور مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے کے لیے وقف کیا۔ اسی کیفیت میں تقریباً 27 ماہ تک امت کی قیادت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دینے کے بعد آخر ایک بار جب شدید سردی کا موسم چل رہا تھا، تب اس ٹھنڈے موسم سے متاثر ہونے کے نتیجے میں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور بس شدت اختیار کرتا گیا۔ آپ زیادہ حرکت نہ کر سکتے تھے۔ بیماری کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت نماز اور قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے، اپنی آخری سانسوں تک اللہ کی یاد اور دعا میں مشغول رہے۔ اسی کیفیت میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے قیادت کی تربیت کی اور حضرت عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط رہنما کے طور پر تیار کیا۔ آپ کا فرمان تھا کہ خلافت میں عدل، صبر اور مشاورت کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے۔ مسلمانوں میں اتحاد قائم رکھنا ان کی سب سے بڑی ترجیح تھی اور اسی لیے انہوں نے اپنے آخری دنوں میں بھی امن اور استحکام پر زور دیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے خلافت سنبھالی، لیکن اس تبدیلی میں امن و استحکام قائم رہا۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفنانا، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کے مستحق زندہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس مختصر علالت کے بعد 22 جمادی الثانیہ بروز پیر سن 13 ہجری 63 برس کی عمر میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بوقت انتقال آپ کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے: توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مرنے کے بعد صالحین کے پاس جگہ عطا فرمانا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ یوں رفیق غار اور رفیق سفر اب ہمیشہ کے لیے رفیق قبر بھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ کے درجات بلند فرمائیں، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت اور معیت کے شرف سے سرفراز فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ایک تاریخی لمحہ تھی۔ مسلمانوں نے ایک عظیم رہنما کو کھو دیا،
جس کی وفات پر پورے معاشرے میں گہرے دکھ اور ماتم کا سما چھا گیا۔ ان کی قیادت نے نہ صرف اسلام کی بنیادیں مضبوط کیں بلکہ مسلمانوں میں اتحاد اور صبر کی تعلیم دی۔ ان کے آخری لمحات بھی ان کی سادگی، عبادت اور خدا پر بھروسے کا مظہر تھے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں صبر اور عدل کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ ہمارے دلوں میں ایمانی قوت اور اللہ کا خوف پیدا فرما۔ ہمارے فیصلے اور اعمال ہمیشہ تیری رضا کے مطابق ہوں۔ اے رب العالمین، ہمیں ارتداد اور فتنے کے وقت بھی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا۔ ہمارے معاشرے میں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھ۔ ہمیں ایسے رہنما عطا فرما جو عدل و انصاف کے علمبردار ہوں، اور ہماری نسلوں کو بھی دین حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی لذتوں میں نہ کھونے دینا۔ ہمارے دلوں کو اپنے سے لو لگائے رکھنے کی توفیق دینا۔ ہمارے عملوں کو مقبول فرمانا، اور ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر، شجاعت اور اللہ کی محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ سیریز پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔